کمیٹی ڈالنا کیوں حرام ہے؟ کمیٹی ڈالنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے انسان کو دنیا کی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھا دیا ہے۔ اسلام نے نہ صرف عبادات بلکہ معاملات کے بھی اصول مقرر کیے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کمیٹی ڈالنا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ گھروں میں، دفاتر میں، مارکیٹوں میں، حتیٰ کہ آن لائن بھی لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کمیٹی ڈالنا شریعت کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز؟ کیا یہ حرام ہے؟ کیا اس میں سود شامل ہوتا ہے؟ کیا اس سے دھوکہ یا فریب جنم لیتا ہے؟ آئیے آج ان تمام باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمیٹی ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ چند افراد باہمی رضامندی سے ہر مہینے ایک مخصوص رقم جمع کرتے ہیں اور پھر باری باری یہ رقم کسی ایک فرد کو دی جاتی ہے۔ بظاہر یہ ایک سیدھا سادہ لین دین معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کئی ایسے پہلو چھپے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ عمل ناجائز یا حرام ہو سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ جو اس میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے سود کا عنصر۔ بعض اوقات لوگ پہلے یا آخری کمیٹی لینے کے لیے مخصوص رقم دیتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ پہلی کمیٹی لے تو وہ اضافی رقم دے دیتا ہے اور دوسری طرف آخری کمیٹی لینے والے کو کچھ کم ملتا ہے۔ یہی تو سود ہے، جیسے قرآن نے کل الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ مزید فرمایا گیا، ترجمہ: اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اگر کمیٹی کے اندر سود شامل ہو جائے، یعنی ایک آدمی کو کمیٹی لینے کے لیے اضافی رقم دینی پڑے یا دوسرے کو کم ملے تو یہ عمل سراسر حرام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب اگر کمیٹی کا نظام ان اصولوں پر چل رہا ہے کہ سب افراد برابر کی رقم دے رہے ہیں، کسی قسم کی سودی لین دین نہیں ہو رہی، نہ کوئی نفع لیا جا رہا ہے، نہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے، نہ کوئی شرط لگائی جا رہی ہے اور سب کچھ باہمی رضامندی اور امانت داری سے ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یعنی ایسی کمیٹی جس میں سود، دھوکہ، شرط، جوا یا کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، وہ شرعی طور پر جائز ہے۔ لیکن آج کل کمیٹی کے اندر مختلف قسم کے فراڈز بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ رقم لے کر غائب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر آخری کمیٹی لیتے ہیں اور باقیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ لوگ کمیٹی کے نام پر سرمایہ کاری کی جال بجھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ عمل ناجائز ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کچھ کمیٹیوں میں شرط رکھی جاتی ہے کہ پہلے رقم لو اور پھر آخر میں واپس کرو، لیکن اس دوران اضافی رقم دینا پڑے گی۔ یہ بھی ایک طرح کا سود ہے۔ بعض اوقات کمیٹی کا منتظم اس عمل سے ذاتی نفع اٹھاتا ہے، جیسے وہ ہر کمیٹی سے کمیشن رکھ لیتا ہے یا پہلے خود کمیٹی لے لیتا ہے بغیر کسی شفاف طریقے کے۔ یہ بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کمیٹی کا نظام ان تمام اصولوں کے خلاف جا رہا ہے تو یہ حرام یا کم از کم ناجائز قرار پائے گا۔ شریعت کا اصول یہی ہے کہ جس کام میں سود، دھوکہ، شرط، جوا یا زیادتی ہو وہ حرام ہوتا ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے۔ اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمیٹی کا نظام صاف شفاف ہو، یعنی سب برابر رقم دیں، کسی کو فائدہ یا نقصان نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، کوئی کمیشن نہ ہو، سب کچھ اعتماد اور سچائی پر مبنی ہو، تو کیا ایسی کمیٹی جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کمیٹی جس میں تمام شرعی اصولوں کا لحاظ رکھا جائے وہ بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس نظام کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں
علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر کمیٹی ڈالنے کا مقصد صرف آسانی سے جمع پونجی اکٹھی کرنا ہو اور اس میں نہ سود ہو نہ دھوکہ نہ شرط تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں ذرا بھی سود یا فریب شامل ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب بھی آپ کمیٹی ڈالنے کا سوچیں تو سب سے پہلے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف رکھیں اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہر پیسہ ہر لین دین کا حساب دینا ہے۔ اگر دنیا میں فائدہ کمانے کے چکر میں ہم اللہ کے احکام کو توڑیں گے تو وہ فائدہ دنیا میں شاید کچھ دیر کے لیے ہو، لیکن آخرت میں نقصان عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مشکوک چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ تو جب ہمیں شک ہو کہ کمیٹی ڈالنا حرام ہے یا حرام، تو بہتر یہی ہے کہ ہم ایسے عمل سے بچیں جو مشکوک ہو اور اپنا مال صرف اسی طریقے سے چلائیں جو مکمل طور پر شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اپنے حلال اور حرام کی پہچان عطا کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔